السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تیسرا پارہ تلک الرسل کی سورہ آل عمران، اور آل عمران کی آیت نمبر 81 یعنی 81 آیت نمبر۔ سب سے پہلے ہمارا پورشن ہے تجوید کا، اس کے بعد لفظی ترجمہ، پھر با محاورہ ترجمہ، اور پھر صحیح احادیث کی روشنی میں مختصر سی تفسیر ہوگی۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں۔ وَإِذْ، بہت سے الفاظ ہیں جو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے، الحمدللہ کچھ ہی اب نئے الفاظ آئیں گے۔ وَإِذْ، اور جب اخذ اللہ، اخذ اخذ کیا، لیا پکڑا، اللہ اللہ نے، جب لیا اللہ نے، میثاق النبیین، میثاق پختہ، میثاق جیسے آپ نے پڑھا ہوگا میثاق مدینہ، جو مدینہ میں میثاق ہوا تھا، عہد ہوا تھا، اور میثاق النبیین پختہ عہد، نبیین کس سے لیا؟ نبیوں سے۔ لما کہ البتہ، جو، لا البتہ، ما جو، آتیتو آتیتو میں دوں، کم تمہیں، من، اب عربی کیسے پڑھیں گے؟ آتیتو کم من، پہلی اس والی میم پہ، یہاں پر میم مشدد ہے، ٹھیک ہے، اس میم پہ کیا کریں گے؟ غنہ، اور نیکسٹ جو نون ہے، نون ساکن، اس پہ کریں گے اخفا۔ آتیتکم من کتاب و حکمت، ٹھیک ہے، میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت، حکمت پڑھ کے ہم نے چھوڑ دیا تھا، اب اس کو پڑھیں گے حکمت، کیا پڑھیں گے؟ حکمت، ثم پھر آ جائے، جاءکم تمہارے پاس، رسول رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، مصدق، رسول رسول مصدق لما لما، رسول آئے وہ تصدیق کرنے والا ہو اس کتاب کی جو معکم تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے پاس ہے۔ لتؤمنن، لا تو ضرور، تؤمنن ایمان لانا، بھی اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ضرور مدد کرنا ہو اس کی، قال فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ یعنی جب اللہ نے یہ بات کہہ دی تو فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ اور تم نے لے لیا، عَلَى ذَلِكُمْ عَلَى پر، ذَلِكُمْ اس پر، اسری میرا پختہ وعدہ، میرا پختہ عہد، قالوا انہوں نے کہا، اقررنا، قاف کے اوپر قلقلہ، غر موٹا کریں گے راہ کو، اقررنا ہم نے اقرار کر لیا، قال فرمایا کس نے؟ اللہ نے، فاشہدو تو تم سب گواہ رہو، وانا اور میں خود بھی، معکم یہاں پر غنہ کریں گے، تمہارے ساتھ، معکم من الشاہدین میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ با محاورہ ترجمہ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا
کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تمہارے پاس کی چیز کی تصدیق کرے، مطلب جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی وہ تصدیق کرے، اور تو کرنا کیا ہوگا؟ تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا، تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اچھا یہ بتاؤ کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو گواہ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اچھا جی، اب یہ بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا اور ساری بات کرنے کے بعد فرمایا کہ جو تمہارے پاس وہ نبی آئے جو تمہاری کتابیں ہیں اس کی وہ نبی تصدیق کرنے والا ہو، اور جب وہ تمہارے پاس اس کو میں نبی کو کیا کروں؟ کتاب و حکمت دوں، لیکن وہ آئے تو تمہارے پاس کی کتاب کی بھی وہ تصدیق کرتا ہو، تو کیا ہوگا؟ تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ تو اب بات یہاں یہ ہے، مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگی، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے، یعنی نبیوں اور فرشتوں یا کسی اور کو رب والی صفات کا حامل، پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حامل قرار دینا یہ کفر ہے، اور یہاں اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر نبی سے اللہ نے، یہ یہاں پیچھے ہے کہ نبیین میثاقن نبیین، نبیوں سے وعدہ، کہ نبی میں all نبی، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو اس میں شامل نہیں، یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگی۔ جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس نبی کو بھی ایمان لانا ضروری ہے، تو ان امتوں کے لیے تو اس نئے نبی پر ایمان لانا بطریق اولا ضروری ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا رسول مصدق سے الرسول کا مفہوم مراد لیا ہے، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں وہ آ جائیں تو اپنی نبوت ختم کر کے ان پر ایمان لانا ہوگا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پہلے معنی میں ہی یہ دوسرا مفہوم خود بخود آ جاتا ہے، اس لیے الفاظ قرآن کے اعتبار سے پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ ہر نبی سے وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی میں اگر دور نبوت میں کوئی دوسرا نبی، اگر دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے، لیکن جب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ان کے اپنی ساری نبوت کو، اپنی نبوت کو چھوڑ کر اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس مفہوم کے لحاظ سے یہ بھی بات واضح ہے کہ نبوت محمدی کے سراج منیر کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر تو رات کے کچھ اوراق پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور فرمایا
فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ بہرحال اب قیامت تک واجب الاتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نجات انہی کے اطاعت پر منحصر ہے، نہ کہ کسی امام کی اندھی تقلید یا کسی بزرگ کی بیعت میں۔ جب کسی پیغمبر کا سکہ اب نہیں چل سکتا تو کسی اور کی ذات غیر مشروط اطاعت کے مستحق کیوں ہو سکتی ہے۔ بہرحال اسر یہاں پر جو ہے نا، اسرن، اسری، ٹھیک ہے، اسری، اسری کا معنی کیا ہے؟ اسری یعنی اسر بمعنی احد اور ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت میں ہے فمن، پس جس نے، فمن پس جس نے تولا، منہ پھیر لیا یا پھر جو پھر گیا، کیا اس عہد سے، اس وعدے سے جو پھر گیا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، تو وہی لوگ، ہم الخاسرون، وہی لوگ ہی خسارہ، فاسقون، ہم الفاسقون، وہی لوگ فاسق ہیں، فاسق کا مطلب نافرمان ہیں، جو بمحاورہ ترجمہ، پس جو اس کے بعد بھی پلٹ جائیں یا پھر جائیں، وعدے سے منہ موڑ لے، تو وہ یقیناً پورے کے پورے نافرمان ہیں۔ افغیر، یعنی اب یہاں پر دیکھیں یہ کس کے بارے میں کہا جائے جو اس کے بعد پھر جائے، یعنی یہ عہد و پیمان کے بعد جو پھر جائے، یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بعثت محمدی کے بعد بھی ان پر ایمان لانے کے بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا، اور اس عہد سے انحراف کرنا کفر ہے، نافرمانی ہے۔ فسق یہاں کفر کے معنی میں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار صرف فسق نہیں ہے بلکہ سراسر کفر ہے، سراسر کفر ہے۔ نیکسٹ ہے افغیر، افغیر، تو کیا غیر علاوہ غیر، دین اللہ، اللہ کے دین کے، یبغون، وہ چاہتے ہیں، وَلَهُ، حالانکہ اس کے لیے، اسلم، تابع فرما ہوا، من جو، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، طوعا وکرہا، طوعا خوشی سے ہو، وکرہا اور یا ناخوشی سے، طوعا وکرہا وإلیہ، اور اسی کی طرف، یرجعون، وہ سب لٹائے جائیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کے تلاش میں ہے، حالانکہ تمام آسمانوں، حالانکہ تمام آسمانوں اور زمین میں، آسمانوں والے اور زمین والے اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ اب یہ کیا مطلب، طوعا وکرہا، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، مطلب یہ کہ جب آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ کی قدرت و مشیت سے باہر نہیں، چاہے وہ خوشی سے یا ناخوشی سے، پھر تم سب اس کے سامنے قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو۔ اب اگلی آیات میں ایمان لانے کا طریقہ بتا کر ہر نبی اور ہر کتاب جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، بغیر تفریق کے ایمان لانا ضروری ہے، جو کہ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کے سب اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو انزلہ، اتارا گیا، علیہ، علینا، انزلہ، علینا، جو اتارا گیا ہم پر، وما، اور جو انزلہ، نازل کیا گیا، ابراہیم، علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر جو نازل کیا گیا، وما، اور جو اوتیا، دیا گیا، موسیٰ و عیسیٰ، اور عیسیٰ کو،
والنبیون اور نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کی طرف آئیے۔ آپ کہہ دیجئے قل آمنا باللہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہاں پر تمام نبیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور دوسرے تمام انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا، یعنی تمام سچے نبیوں پر ایمان لانا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، اور پھر جو ان پر کتابیں نازل ہوئیں، جو صحیفے نازل ہوئے، اور ان کے متعلق بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں جو واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، اور ضروری ہے کہ عمل صرف اور صرف قرآن پر ہوگا، لیکن ایمان رکھنا باقی کتب پر ضروری ہوگا۔ اور اس کے بعد دیکھیں وَمَن يَبْتَغِ اور جو کوئی تلاش کرے غیر الاسلام اسلام کے سوا دیناً کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، اور وہ فی الآخرۃ آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ بامحاورہ ترجمہ، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ آگے ہے کیفا کیسے، یہدی اللہ ہدایت دے گا اللہ قومن اس قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا و حالانکہ شاہدو وہ سب گواہی دے چکے ہیں، ان الرسول کہ بے شک رسول، حق برحق ہے، حق و برحق ہے، اور جاءہم البینات آ چکے ہیں ان کے پاس واضح دلائل، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں راہ راست پر لاتا، کس کو؟ لا یہدی القوم الظالمین ظالم قوم کو، ظالم مطلب ناانصاف قوم کو۔ اور اللہ تعالیٰ بامحاورہ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ اولئک ان آیات کی تشریح کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، مطلب بات واضح اور بالکل مفہوم ہمارے سامنے ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں کہ جزاؤہم ان کی سزا یہ ہے، انا کہ بے شک علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ کون لوگ جن پر اللہ اور اس کے اللہ کی لعنت ہے، قیامت کے دن پر فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی، جو لوگ واضح دلائل کے باوجود رسول کی نافرمانی کریں، رسول کو نہ مانیں، دین اسلام کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈنے کی کوشش کریں، خالدین فیہا خالدین سب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، کس میں؟ اس لعنت میں جو پچھلی آیت میں دی گئی، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب کو، ولا اور نہ ہی ہم ینظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ کہ خالدین یہ جس میں یعنی وہ لعنت ہے تمام، یعنی پچھلی آیت میں تھی کہ اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے، یعنی اس آیت کا تعلق بھی پیچھے والی آیت کے ساتھ ہے، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور مہلت نہیں ملے گی۔ الا الذین الا مگر
جن لوگوں نے توبہ کی من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور سب نے اپنی اصلاح کر لی۔ نیکسٹ ہے فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں، یعنی پچھلی آیات میں کیا تھا، جو اسلام کے سوا دوسرا دین تلاش کرے گا اسے قبول نہیں ہوگا، جو نبی کے نبوت پر ایمان نہیں لائے گا، یہ سب کیا ہوگا رسول کی، تو ان سب یہ لوگ بے انصاف ہوں گے اور ان پر لعنت ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اس کے بعد جو توبہ کر لے گا، اس آیت میں کیا رہے، جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، پھر وہ سب بڑھ گئے، کفرن، اپنے کفر میں، اب را کو ہم ملائیں گے آگے لام کے ساتھ، کفرلن، یہاں کریں گے اخفا، کفرلن تقبل، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی، توبتہم، ان سے توبہ، واولئک، اور یہی لوگ، ہم الضالون، گمراہ ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد، بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں، پھر کفر میں بڑھ جائیں، کفر کریں، ایمان لانے کے بعد کفر کریں، پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ اب اس سے مراد وہ لوگ ہیں، اچھا جی، یہاں پر ہے جی، یہاں دیکھیے الا الذین تابوا من بعد ذلک، یعنی یہ والی جو آیت ہے، کچھ یہاں سے کچھ فیل ہو رہا ہے کہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ اب یہاں پر جو لوگ توبہ، اس کے پھر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انصار میں سے نا کہتے ہیں کہ ایک مسلمان مرتد ہو گیا، یعنی جب کوئی مسلمان لے آئے، مسلمان ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد کوئی پھر کفر میں چلا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا، لیکن جلدی ہی اسے ندامت ہوئی، پریشانی ہوئی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس نے لوگوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھجوایا کہ حل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے، آپ کو پتہ ہے مرتد کی سزا کے، مرتد کی سزا واجب القتل، لیکن اس نے حق کو چھپانے کے بعد بغض اور عناد اور سرکشی سے حق سے اعراض اور انکار کیا، تاہم اگر کوئی خلوص دل سے پھر سچی توبہ کر لے، یعنی مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے کہ انسان حق کو چھپاتا ہے اور حسد، بغض، سرکشی کی بنا پر وہ ایمان سے کفر کی طرف جاتا ہے، جبکہ سارے راستے اس پر واضح ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے سخت ہے، لیکن ساتھ ہی شرط لگا دی کہ اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ اور اس میں پھر اگلی آیت میں جو ہے ہم نے پڑھا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو لوگ کافر ہو جائیں، اور اس آیت کریمہ میں ان کی سزا بتائی جا رہی جو مرتد ہونے کے بعد، یعنی پہلے تو وہ کفر میں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کلمہ پڑھا اور وہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ اگر وہ کفر میں چلے جاتے ہیں اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ ان کا کفر، ان کا انتقال کفر پر ہی ہوگا، جو کفر میں بڑھ گئے۔ اور اگلی آیت میں ان الذین کفروا، یہاں دیکھیے ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم، اس حال میں کہ کفارن، وہ کافر تھے، فلن یقبل، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من سے احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، من احدہم ملء الارض،
ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر ملء زمین بھر یعنی زمین کی پرائی بھر ذہبن سونا ذہبن ولوفتدا اور اگرچہ وہ بطور فدیہ دے بھی اس کو اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک علیم وما اور نہیں ہوگا لہم من الناصرین ان کے لیے کوئی مددگار۔ با محاورہ ترجمہ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں، یہی گمراہ لوگ۔ ان الذین کفروا وماتوا بے شک وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر جائیں اور مرتے دم تک وہ ہم کافر رہیں، ان میں سے اگر کوئی زمین بھر پرائی یعنی زمین بھر سونا دے، جتنی زمین ہے وہ بھر کے، جیسے کوئی برتن بھر کے آپ کچھ دیتے ہیں، اسی طرح سے زمین بھر وہ سونا دے، گو فدیے میں ہی ہو، ولو والا وفتدا بھی گو وہ فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ وہ فدیہ سونا بھر کے زمین دی جائے تو وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار سے یعنی آگ کے عذاب کے بدلے میں اسے دینا پسند کرے گا؟ یعنی وہ دے کے تو اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے۔ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تو اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، وہ کیا تھی کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا تھا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے، ہمیشگی والا عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہی کیے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن جدعان کے متعلق پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان وہ بڑا مہمان نواز غریب رور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا۔ اندازہ لگائیے کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ پوچھا گیا مہمان نواز غریب پرور اور غلاموں کو آزاد کرنے والا، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر کر بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو وہ تو وہاں کسی کے پاس اتنا ہوگا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ خالی ہاتھ ہوگا۔ اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے بھی ہوں اور انہیں دیکھ کر عذاب سے چھوٹ جانا چاہے تو ایسا ہوگا نہیں کہ وہ بچ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اچھا اب ایک بات ہے کہ جس طرح سے قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں یہ ہے کہ اگر وہ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاء، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 123 میں کیا ہے ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاء، اس سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ کوئی اس سے سفارش اس سے کوئی فائدہ دے گی۔ اور ایک ساتھ ہی یعنی سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 31 میں فرمایا لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن میں کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے۔ مطلب پتہ چلا کہ میرے اور آپ کے اعمال جو ہم دنیا میں کرتے ہیں وہی کام آئیں گے۔ ہمیں اللہ سے ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں کرنا، اور ہمیں اپنے دین اسلام میں بہتری، دین اسلام میں خوبصورتی، دین اسلام میں ہمیں بہتر طور پر اس میں کارکردگی دکھانی ہے۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
ہم ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، مسلمان ہیں، لیکن پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، صحیح معنوں میں عمل نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں اپنے کردار کو، قول و افعال کو، ہمیں اپنے تمام دنیاوی دینی معاملات کو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ